ترانہ جو ہوتا لوگ قیام کرتے ہیں یہ شرکت، ایسے لوگ جو ہے نا انہوں نے بھی دین کے نام پر دین کو بدنام کر دی۔ اگر آپ یہ علم نہیں جانتے کیوں دخل دیتے؟ اب میں کراچی میں ملا ہوں ڈاکٹر سید رضوان علی صاحب سے، وہ بہت اونچے آدمی ہیں، ساری دنیا کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے تاریخ پڑھائی ہے، عربی کے بہت عالم بوڑھے ہو چکے۔ میری غائبانہ دوستی جب میں ملا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے، ان کے مضمون پر انہوں نے تبصرہ کیا نا کہ تم نے ثانیہ کربلا لکھی ہے، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ کمانڈر تو تھا حضرت عثمان حضرت حسین رضی کے مقابلے، اس کا نام تو عمر بن سعد تھا، تم ساری کتاب میں عمر بن سعد ہی لکھ لیتے، اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں عمر بن سعد، عمر نہیں تھا، عمر بن سعد تھا وہ کمانڈر۔ تو جب انہوں نے ٹوکا رضوان علی صاحب نے تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے تو تاریخ نہیں پڑھی۔ وہ کہہ رہا نہیں پڑھی تو آپ کو کس حکیم نے بتایا کہ آپ اس پر لکھیں، کیوں اس موضوع میں دخل دیتے؟ تو یہی بات ہے کہ شریعت کے مسئلے ان پر دخل دینا اور خام خواہ شرک کہنا، کوئی شرک نہیں ہے۔ ترانہ اگر لوگوں نے رواج بنا لیا قوم کا یہ دستور ہے کہ احترام میں کھڑے ہو جائیں، بہت اچھی بات، یہ قوم کے معروفات میں سے ہے، اس میں شرک کہاں سے ہے؟ کون کہتا کہ یہ ترانہ ہمیں مدد دیتا، ہمارا مشکل کشا، ہماری اس سے دعائیں مانگتے ترانے، ہمارا بیڑا غرق ہو رہا، ہمیں کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ شرک تو نام ہے کہ کسی شے کے بارے میں کوئی سمجھ لے کہ تقدیر میں اس کا دخل ہے، یہ ہمارا کچھ سنوار سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں استاد آیا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یہ قیامت تعظیمی کیوں شرک ہوگا؟ میں نے کب کہا کہ گھر بیٹھے استاد جی میری مشکلیں حل کر سکتے ہیں؟ میں تو جانتا ہوں بزرگ ہیں، احترام کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کسی نیک آدمی کا ہاتھ آپ نے چوم لیا کہ یہ اہل علم ہے، دیندار ہے، یار احترام کے قابل ہے، شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک ہوگا جب آپ یہ کہیں گے کہ میں کہیں ہوں یہ میرے حالات جانتا، اتنی پاور ہے اس کے پاس کہ میری مشکلیں حل کر سکتا، شرک یہاں سے شروع ہوگا۔ یہ نہیں تو پھر سب تعظیم ہے، ادب ہے، کوئی بات نہیں، وہ جھنڈے کا ادب ہو، ترانے کا ہو، یہ تو قوموں کی زندگی کا مسئلہ کہ جو اپنے جھنڈے کو نہیں اونچا رکھ سکتے، اپنے ترانے کا ادب نہیں کر رہے، دنیا کا کیا مقابلہ کرے؟ غلط بات ہے بیٹا، یہ کوئی شرک نہیں، نہ شرک شرک کا تعلق ہے۔ ایسی باتیں کر کر کے ہیجڈ لوگوں نے نا اسلام بدنام کر دی۔ اسلام کوئی ایسی شے نہیں۔ ایک بات نقطے کے طور پر آپ یہاں چونکہ علم والے جمع سارے پلے بند ہیں اور ہمیشہ کام دیں، دین ایک کا ایک حصہ ہے جس پر زمانے کا اثر نہیں ہو سکتا، وہ پہلے بھی وہی تھا، آج بھی قیامت تک۔ ویسے نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، اس میں زمانے کا کیا دخل؟ ہر زمانے میں ایک ہی، اللہ نے اس کے لیے باقاعدہ ساری تفصیل دی ہے۔ جس پر زمانہ اثر انداز ہو سکتا ہے کہ وہ حالات بدل سکتے ہیں، ان میں دین نے خود ہی نہیں دخل دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا حکیم اور دانا اس کا رسول، انہوں نے ڈیٹیل نہیں دی ان چیزوں میں جو زمانے کے ساتھ بدلنے والی ہیں، صرف باؤنڈری لائنز دے دی ہیں کہ ان حدوں کے اندر ہو، درمیان میں چھٹی ہے۔ مثلا حکومت کا طریقہ بدلنا، جو زمانے میں قبائلی نظام تھا، قبیلے کا سردار آٹومیٹک چنا ہوا ممبر تھا، حریف ہوتے تھے ان کو اکٹھا، اب پارلیمنٹ کے لیے انتخاب کا طریقہ آ گیا۔ قرآن نے کوئی نہ بتایا کہ پرچی ڈالو یا جو، یہ کہہ دیا امرہم شورا بینہم، حکومت تمہاری مشورے سے چلنی چاہیے۔ اب مشورے کا سسٹم تم سوچو ایمانداری سے کہ واقعی پوری قوم اس مشورے میں شریک ہے، فراڈ نہ ہو، پرچیاں جعلی نہ ہو، ایک اصول دے دیا، طریقہ انتخاب زمانے کے ساتھ بدلنے والا۔ اس لیے جو چیزیں زمانے کے ساتھ بدلنے والی ہیں اللہ کو خود ان کا پتہ ہے، ان میں صرف اصول دیے گئے ہیں، تفصیلیں نہیں دی گئی، لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ کھانے پکانے کے طریقے نئے نئے نکلنے تھے، بریانی پکانی تھی، لوگوں نے پھرنیاں پکانی، اللہ کیوں تفصیلیں دیتا؟ یہ کہہ دیا کہ یہ حلال و حرام ان کے اندر رہو، باقی کھانے پکانے کے طریقے تمہارے اپنے، جیسے جی چاہے پکاؤ کھاؤ، چھٹی۔ نماز روزہ ایسی چیز نہیں کہ وہ زمانے کے ساتھ اس میں کیا فرق پڑنا، وہ بتا دیا کہ اتنی رکھتے ہیں، اتنے رکوع سجدے۔ یہ دو شعبے الگ رکھنے چاہیے کہ جن میں زمانے کی تبدیلی اثر انداز نہیں ہوتی، ان کی تفصیلات شریعت نے طے کر دی، ان میں کوئی دخل نہ دے، کوئی ملا ان میں ترمیم نہ کرے، نہ کوئی جدت پسند اٹھ کر دانشوری بگاڑے۔ جو زمانے کے ساتھ بدلنے والی آپ فکر نہ کرے، وہ دین نے پہلے اس کا خیال رکھا ہے۔ لباس کی کوئی وضع قطع نہیں کر، اب یہ تنگ کرتے ہیں کہ اس طرح کی ہو یا نہ ہو، کالر وغیرہ یہ نہ ہو، بھئی آپ کیوں اسلام ایسا بنا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے 4-5 باتیں بتا دی کہ عورت اور مرد کا لباس الگ ہونا چاہیے، عورتیں مردوں جیسی نہ بنیں، مرد زنانے نہ بنیں، کافروں کا ایسا لباس جس کو دیکھتے ہی شبہ ہو جائے، وہ شعار ہو۔ اگر ہمارا کافروں کا لباس ایک مگر شبہ نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، پینٹ کوٹ اب عام ہو گیا۔ رسول اللہ کے زمانے میں آخر میں ایران سے آیا نا یہ شلوار کا لباس، ورنہ طے باندھی تھا، حضور نے کبھی شلوار نہیں پہنی مگر پسند کیا کہ یہ پردے۔ تو شعار کو ہوتا علامت کہ سر پر بودھی ہندو کی علامت، آپ نے کرا پہن رکھا وہ شک کی علامت، ایسا شعار نہیں ہونا چاہیے۔
اگر لباس سب کا مشترک ہے وہ بھی پہنتے ہمیں کسی کو شک نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں۔ تو کافر مسلم کا لباس الگ ہو، شبہ نہ ہو، مرد ریشمی لباس نہ پہنے، سونا نہ استعمال کرے، عورتیں بے شک لباس پہنے سارا۔ یہ 3-4 پابندیاں لگا دی، اس کے اندر جو چاہے ڈیزائن آپ بنائے نا، اسلام کو کوئی تکلیف نہیں۔ وہ انڈونیشیا کا بھی اسلامی ہے، عربوں کا بھی اسلامی، اس لیے کہنا وہ لباس اسلامی یعنی بالکل علم سے کورے لوگوں کی بات نہیں۔ تو جو زمانے کے ساتھ بدلنے والی چیزیں تھیں ان میں خود اللہ نے آپ ہی اور اس کے رسول نے دخل نہیں کیا، تفصیلات نہیں بتائیں، صرف اصول مقرر کر دی۔